فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل سبحان اللہ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان اللہ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان اللہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے تھے کسی پہاڑ پر کسی پہاڑ مضبوط ہوتا ہے یا کمزور سارے بولو نا یار تمہیں یہ سلام کا بڑا شوق ہے جواب دو مجھے بعد میں آپ سے مسافہ بھی ہوگا معانقہ بھی ہوگا تقریر کے دوران کوئی سلام کرنے کی کوشش نہ کرے کوئی ادب بھی ہوتا ہے سبحان اللہ پہاڑ کمزور ہوتا ہے یا مضبوط بلکہ اتنا مضبوط کائنات کی ایک دو مضبوط ترین چیزوں میں اللہ نے ایک پہاڑ کو بھی پیدا فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ سبحان اللہ تو تیرے رب کی صفت کلام کی تجلی رعب اور دہشت یہ ہے کہ وہ پہاڑ دب جاتا پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا سبحان اللہ اچھا اللہ جب ایسے چیزیں بیان کرتا ہے نا جو لطیف ہوتی ہیں ان کے ساتھ کچھ مثالیں بیان کر دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قاری صاحب جو سب سے چھوٹی عمر کا حافظ ہے نا وہ ادھر بٹھاؤ میرے ساتھ ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم فکر کرو تاکہ تم سوچو فکر کرو یہ وہ قرآن ہے جس کی تاب پہاڑ بھی نہیں لا سکتا اچھا یہ تو مثال تھی چلو میں اس کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں مثال سورۃ الحشر میں ہے واقعہ سورۃ الاعراف میں کھڑا ہے قاری صاحب آج غور سے سنو جو میں کہہ رہا ہوں موسیٰ کلیم طور پر کھڑا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے کلیم اللہ سے باتیں کرتا تھا نا اور اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ جب میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں تو تیرا کلام بہت میٹھا لگتا ہے جب میٹھا لگا تو موسیٰ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اظہار کر دیا اللہ کے سامنے ربی ارنی انظر الیک اللہ سوچتا ہوں تجھ سے باتیں کرنا اتنا میٹھا لگتا ہے تو تیرا دیدار کتنا میٹھا ہوگا دکھا دینا اپنا دیدار کرا دے اپنا نظارہ دکھا دے
اللہ نے فوراً جواب دیا قال لن ترانی، نہیں موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو میرا نظارہ نہیں کر سکتا۔ اصرار کیا، نہیں رب اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ نے فرمایا اچھا سن، میں تیرا امتحان لیتا ہوں، میں تیرا امتحان لیتا ہوں کہ تو میرا دیدار کرنے کے قابل ہے بھی یا فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، میرا دیدار تو نہیں کر سکتا، وَلَكِنْ ہاں البتہ لیکن انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اپنے سامنے والے پہاڑ کو دیکھ، میں اس پہاڑ پر اپنی چھوٹی سی تجلی ڈالتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ تجلی جو پہاڑ پر پڑی سوئی کی نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھی۔ موسیٰ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو پھر تو بھی سوچنا کہ تو میرا دیدار کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اس پہاڑ پر تجلی ڈالی کیا ہوا اس پہاڑ کا؟ جَعَلَهُ دَكَّا، جَعَلَهُ 3 دن پہلے جتوئی کے علاقے میں حضرت ڈاکٹر اسماعیل شاہ صاحب بخاری کی جو مسجد ہے جس کی آپ جا کے دیکھ کے آتے ہیں، بہت زبردست مسجد بنائی، وہاں اس مسجد میں دورہ تفسیر کے افتتاح کے لیے میں گیا ہوا تھا۔ تو میں نے وہاں دورہ حدیث کے طلباء سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ دکا کی تطبیق بتاؤ، جعلہ دکا، اس پہاڑ کا حال کیا ہوا؟ دکا۔ تو اس کی تطبیق اللہ نے سورہ فجر میں بتائی ہے، قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے اذا دکت الارض دکن دکا، وہ ہوگا تو قیامت کے دن، لیکن یہاں موسیٰ کو دکھا دیا، قیامت والا منظر موسیٰ کو دکھا دیا، جعلہ دکا، جب اللہ کی تجلی پہاڑ پر آئی جعلہ دکا۔ دکا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کوٹ دیا جائے نا، جیسے تو پہاڑ ایسے دب گیا جیسے پہاڑ کو کسی نے کوٹ دیا ہو۔ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ہوش آیا، ہاں میرے موسیٰ کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا نا تو میرے کلام کی تجلی برداشت نہیں کر سکتا، میری ذاتی تجلی بھی میرے کلیم تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن تیرے بعد ایک اور میرا حبیب آنے والا ہے۔ جس میرے کلام کی تجلی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں اس قرآن کو جس کا وزن، جس کا روب، جس کی ہیبت پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا،
اپنے محبوب کی امت کے لوگوں کے معصوم بیٹوں کے دلوں میں اس قرآن کو